بزرگان محترم، آج ہم نے تراویح کے اندر 8واں پارہ سنا ہے۔ سورہ انعام کل شروع ہوئی تھی، آج پوری ہوئی ہے، اور آج سورہ اعراف بھی شروع ہوئی ہے۔ سورہ انعام جو ہے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کے زبردست اصول بیان کیے ہیں، توحید کے اوپر بڑے بڑے دلائل پیش کیے ہیں۔ تقریباً یہ صورت چند آیتوں کے سوا پوری کی پوری ایک ساتھ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور جس وقت یہ نازل ہوئی ہے تقریباً 70,000 فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہوئے آئے تھے، اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے بڑے بڑے زبردست دلائل ہیں، اور اللہ کی توحید کے دلائل اور اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ احکامات بھی ہیں۔ یہ جو آیت شریفہ آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی سورہ انعام ہی کی ہے، یہ کل 3 آیتیں ہیں، قل تعالوا سے لے کر دوسری آیت ولا تقربوا، اور تیسری آیت وان ھذا صراطی مستقیما۔ یہ 3 آیتیں ہیں، اور ہر آیت کے آخر کے اندر ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، پھر دوسری آیت میں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اور ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ لفظ وصاکم کا آیا ہے، وصیت کے معنی ہوتا ہے بہت تاکیدی حکم ہے۔ چنانچہ ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہتا ہو جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو، اسٹامپ لگا ہوا ہو، تو وہ ان آیات کو پڑھے، یہ 3 آیتوں کو۔ ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امت کے لیے پیش کی ہے۔ ان 3 آیتوں میں 10 احکام بیان فرمائے ہیں، اور وہ بہت زبردست احکام ہیں، اور اس کو بڑی تاکید کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور ایک دوسری روایت عبداللہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خطاب کر کے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے ان 3 آیتوں پر بیعت کرے، یعنی مجھ پر اس بات پر بیعت کرے کہ وہ ان پر عمل کرے گا، تو جو مجھ سے بیعت کرے گا۔ پھر اس کے بعد یہ 3 آیتیں تلاوت فرمایا کہ جو شخص اس کے اوپر بیعت کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذمہ لازم ہو گیا، اللہ اس کو ضرور اجر عطا فرمائیں گے، اور اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا حصول۔ لہذا یہ 3 آیتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں بہت زبردست تعلیمات اور 10 آیتوں کا 10 احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم علیکم، آپ فرما دیجئے آؤ میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں، میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں وہ باتیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ 10 چیزیں حرام فرمائی ہیں۔ اب اس کے اندر بعض الفاظ باقاعدہ نہیں کے آئے ہیں، اور بعض جگہ پر امر کا صیغہ ہے، مگر اس کی مخالف صورت نہیں کی نکلتی ہے، اور نہیں کی نکل کر وہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پہلی جو پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، توحید، لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے بالکل۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ ہمارے دل و دماغ کے اندر اتنی پیوست اور اتنی راسخ ہونی چاہیے کہ ذرہ برابر اس کے اندر شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو، نہ ان کی ذات میں، نہ ان کی صفات میں، اور نہ تمہارے دل میں غیر اللہ کا یقین اس درجے میں آ جائے کہ تم غیر اللہ کو ایسا سمجھنے لگو کہ بس یہی میرا کام بنانے والا ہے، معاذ اللہ، یہیں سے مجھ کو نقصان پہنچے گا، یہ مجھ کو نفع پہنچائے گا۔ نہیں، نافع بھی اللہ ہیں، ضار بھی اللہ ہیں، شافی بھی اللہ ہیں، رزاق بھی اللہ ہیں، حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے۔ تمام چیزیں، سب کچھ قبضہ قدرت میں اللہ کے ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ
لہذا کہ ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں گے کہ فلاں مجھ کو اولاد دے گا، فلاں مجھ کو میرے کیس کے اندر کامیاب کرا دے گا، تو یہ دوسرے بزرگوں ایمان اور توحید کے خلاف ہے۔ توحید یہ ہے کہ بس سب کچھ ہمارا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہو۔ تو ایک تو یہ ہے، اس کے اندر بڑی صفات ہیں، بڑی تفصیلات ہیں۔ اور دوسری چیز فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا، والدین ان کے بڑے حقوق قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ تفصیلات تو بہت ہے اس کے اندر، ابھی خالی ہم مختصر طریقے سے جو 10 باتیں ہیں ان کو ذرا مذاکرے میں لے آئیں۔ تو والدین کے ساتھ ہمیشہ ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنا ہے، اور ان سے کبھی بھی اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنا ہے۔ ان پر غصے ہونا، ان کی نافرمانی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ایک ایسا جملہ بھی نہ کہو کہ جس میں ان کی ذرا بھی توہین ہوتی ہو۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرنا، تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ والدین کے ساتھ برا معاملہ کرنا حرام ہے۔ 10 باتیں ہیں کہ جن کو تمہارے رب نے حرام کی ہیں۔ تو پہلا تو شرک حرام فرمایا۔ والدین کے ساتھ جب احسان کا حکم ہے تو اب اس کا مخالف کیا ہوگا؟ والدین کو تکلیف پہنچانا، ان کے ساتھ برا معاملہ کرنا، یہ حرام ہوا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنے اولاد کو فقر کی وجہ سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں جو ہوتا تھا، معلوم ہے ہم کو کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی کسی کے گھر میں تو اس کو زندہ جا کر دفن کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بہت تاکید کے ساتھ روکا ہے۔ تم اس خوف سے کہ یہ بڑی ہوگی ہمارا کھانے کے اندر شریک ہو جائے گی، ہر ایک کا رزق مقدر ہے۔ ہر بچہ دنیا میں آتا ہے اپنے مقدر رزق کو لے کر آتا ہے۔ ایسا مت سمجھو کہ تمہارے گھر کے اندر بچے پیدا ہوئے ہیں تو تمہاری تقدیر کا رزق ان کے پاس چلا جائے گا، ہرگز نہیں۔ تمہاری تقدیر کا رزق تمہارے پاس رہے گا، اور اللہ ان کے مقدر کی روزی ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ تم کو ذریعہ بنا دے گا، تمہارے ذریعے سے ان کو روزی پہنچائے گا، لیکن تمہاری تقدیر میں جتنی روزی ہے اس میں کمی نہیں آئے گی، اور ان کی تقدیر میں جتنی روزی ہے ان کو پہنچے گی۔ لہذا جب روزی دینے والے ہم ہیں تو پھر اپنے املاق کے خوف سے، فقر کے خوف سے ان کو قتل کر دینا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اس لیے اپنے اولاد کو قتل کرنا حرام ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ۔ ان میں جو ظاہر ہوں ان کے بھی قریب نہ جاؤ، اور جو چھپے ہوئے ہوں، بدکاری ہے، زناکاری ہے، حرام خوری ہے اور فواحشات ہیں، اب چاہے ظاہری طور پر ہوں چاہے چپکے چپکے ہوں، کسی بھی طریقے سے ہو، شریعت نے اس کو بالکل حرام قرار دیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، لہذا زنا ہے، بدکاری ہے، حرام خوری ہے، یہ بہت بڑا فواحش ہے اور بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس کے ذریعے سے نامعلوم معاشرے کے اندر بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے نسلیں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جس قوم کے اندر نکاح زندہ ہے اور نکاح کے اوپر عمل ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس قوم کے نسب محفوظ ہیں، اور جس قوم کے اندر یہ نکاح والا معاملہ ختم ہوا ہے اور اس کی جگہ یہ حرام کاری شروع ہوئی ہے، تو اس قوم کے نسلوں کی جو نسب نام ہے وہ بھی ختم ہو گئے۔ باپ کون ہے، ماں کون ہے، چچا کون ہے، انکل کون ہے، کچھ معلوم ہی نہیں بیچارے کو۔ لہذا یہ نکاح کی برکت ہے کہ الحمدللہ پورا ایک نسب ثابت ہوتا ہے، خاندان بنتا ہے، ماں باپ کا احترام ہوتا ہے، بھائی بہنوں میں محبت ہوتی ہے، اور ان کا آپس کے اندر تعلقات ہوتے ہیں۔ یہ سب نکاح کی برکت ہے۔ اس کے برعکس نکاح کی جگہ پر اگر زنا کاری شروع ہوگی تو زنا کے نتیجے کے اندر نسب برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر باپ کون ہے، ماں کون ہے، بھائی کون ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لہذا قرآن پاک نے اس کو بالکل حرام کیا ہے، چاہے ظاہری طور پر ہو، علانیہ طور پر ہو، یا چپکے چپکے ہو۔ لہذا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، پانچویں چیز، اور اس نفس کو قتل مت کرو اللہ نے جس کو حرام کیا ہے۔ مرڈر کرنا، کسی کو قتل کر دینا بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، بہت بڑا گناہ ہے شریعت کے اندر۔ ہاں الا بالحق، جہاں حق ہو اور جہاں خود شریعت نے جس کی اجازت دی ہو وہاں تو گنجائش ہے۔ شریعت نے تین جگہ پر اجازت دی ہے بس۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، تو قتل کرنے کے نتیجے میں جب اس نے اس کو قتل کیا ہے
تو ظاہر بات ہے کہ اس نے قتل کیا ہے تو جیسا اس نے دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اگر پروف ہو جائے باقاعدہ کہ یہ قاتل ہے اور اس نے قتل کیا ہے، 4 گواہوں کی گواہی سے قتل کا ثبوت ہو جائے، یا خود وہ اقرار کر لے کہ میں نے قتل کیا ہے، تو اس صورت کے اندر شریعت میں اس کا جو کفارہ ہے، اس کی جو سزا قصاص ہے۔ دوسرے پارے کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ایک تو یہ ہے، اور دوسری ایک صورت وہ ہے بالحق کے اندر خدا نخواستہ شریعت کے اندر حکم ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد ہو اور شادی شدہ عورت ہو، اور وہ ماشاءاللہ نکاح ہے گھر کے اندر، اللہ پاک نے میرج کی برکت سے زوج دیا ہے، وائف دی ہے، پھر ان کو چھوڑ کر حرام کھاری میں مبتلا ہو جائے، ان کو چھوڑ کر خدا نخواستہ زنا کاری کے اندر مبتلا ہو جائے، اور بھی باقاعدہ اس کو ثبوت ہو جائے، پروف ہو جائے کہ یہ شادی شدہ تھا، اس کے باوجود اس شخص نے زنا کیا ہے، یا عورت شادی شدہ ہے، اس کے باوجود اس نے منہ کالا کیا ہے، اور باقاعدہ اس کا ثبوت ہو جائے، پروف ہو جائے، تو وہاں پر ہے رجم کا حکم ہے، یعنی اس کو پتھر مارے جاتے ہیں اور پتھر مار مار کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ شریعت کا یہ بھی ایک حکم ہے، اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ تو 2 مقام تو یہ ہے، اور تیسرا ایک مقام ہے۔ تو خیر بہرحال شریعت نے ان مقامات کے اوپر تو اجازت دی ہے کہ تم کسی کو قتل کر سکتے ہو، ورنہ جو آج کل طریقہ چل رہا ہے کہ ذرا کوئی دشمنی ہو گئی تو قتل کر دیا، اور کسی کے ساتھ کچھ انبن ہو گئے تو قتل کر دیا، یہ بالکل شریعت میں حرام ہے، اور اس میں بڑا گناہ ہے۔ یہ 5 احکام یہاں پر آ گئے: شرک مت کرو، والدین کے ساتھ برا معاملہ مت کرو، اولاد کو قتل مت کرو 3، اور زنا کاری میں مبتلا نہ ہو 4، اور کسی نفس کو قتل مت کرو۔ ذالکم وصاکم، ذالکم وصاکم بہ، اللہ پاک نے تم کو بہت تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو اور سمجھ کر اس پر عمل کرو، اور جو 5 باتیں تم پر حرام کی گئی ہیں کبھی بھی ان کے قریب مت جاؤ۔ ایک آیت شریفہ تو یہ ہے۔ دوسری آیت شریفہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَہ۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، اور وہ بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، چھوٹے ہیں، ابھی 2 سال کے ہیں، 5 سال کے ہیں، 6 سال کے ہیں، بالغ نہیں ہوئے۔ اگر نابالغ ہونے کی حالت کے اندر اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو تو یہ بچے یتیم کہلاتے ہیں۔ شریعت میں ان کی تاکید بہت آئی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ باپ ہوتا ہے، اس کی شفقتوں سے یہ محروم ہو گیا ہے، لہذا اس کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اس کا مال اگر وراثت کے اندر اس کے باپ نے چھوڑا ہے تو اس کی حفاظت کرو۔ اب اس کے جو بڑے بھائی بہن ہیں یا اس کے گھر کے اندر جو بڑے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وراثت کے اندر یتیم کے حصے میں جو مال آیا ہے، اور وراثت کی تقسیم یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ 4 پارے کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم پورا ایک رکن نازل فرمایا ہے، لہذا باپ نے ترکہ چھوڑا ہے اور ترکے کے اندر یتیم کا مال بھی ہے، یا اتفاق سے خود یتیم کے پاس چھوٹا بچہ تھا، اللہ نے اس کو مال دے دیا بچپن کے اندر اور اس کا بیلنس ہے، تو اس یتیم کے مال کی پوری حفاظت تم کو کرنا ہے، اور اس کے مال کو ان کے اوپر خرچ کرنا ہے مگر شریعت کے مطابق، فضول خرچی نہ ہو، اور پورے طریقے سے حفاظت کرنا ہے حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، جوانی کو پہنچ جائے اور اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہو، تو اب اس کا مال دے دو، اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ تو جب تک وہ یتیم ہے اس کے مال کی حفاظت بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے شریعت میں، اور حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے، اور ان کے اوپر ظلم کرنے کے نتیجے میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ 4 پارے میں فرمایا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھائے جاتے ہیں ظلم سے، تو وہ مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ داخل کر رہے ہیں، جہنم کی آگ، اس کے نتیجے میں ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ لہذا یتیم کے مال کی پوری حفاظت اس کے بڑے بھائی کی ذمہ ہوتی ہے، اس کے گھر کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کی ذمہ ہوتی ہے، اور جب یہ بالغ ہو جائے گا تو اس کی امانت اس کو حوالے کرنا ہے۔ ایک حکم یہ ہے، 6واں حکم یہ ہوا۔ 7واں حکم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، ڈنڈی مت مارو، کمی بیشی مت کرو۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، لہذا تم نے اگر ترازو قائم کیا ہے اور تم بیچ رہے ہو کسی چیز کو تو اس کے اندر پورا سامنے والوں کو دے دو۔ اس کے اندر بڑی تفصیلات ہیں، جو اوپر باتیں چل رہی ہیں، انہیں اس میں ڈیٹیل، بہت ڈیٹیل ہے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بہت ڈیٹیل بیان کی ہے۔ تو خیر بہرحال ڈنڈی مارنا، کم تولنا
اور کم دینا یہ بالکل حرام ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو مکلف نہیں بناتے ہیں مگر اس کو وسعت کے مطابق۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت کوشش کرتا ہے کہ اس کو میں پورا دے دوں، اور کبھی کچھ کمی ہو جاتی ہے، تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اس میں اور بھی تفصیلات ہے، تو بہرحال کہیں انسان سے اس پر عمل نہ ہو سکے تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہو۔ کبھی انسان کو شہادت اور وٹنس اور گواہی دینے کا معاملہ پیش آ جاتا ہے، تو یہاں پر یہی کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کو ایسا کوئی اہم معاملہ ہے تو دیکھو، تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے، تمہارا انکل ہے، کوئی بھی ہو، جو سچی بات ہوئی کہنا، جھوٹی شہادت اور جھوٹی گواہی مت دینا۔ جھوٹی گواہی دو گے اور جھوٹ بولے گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک میں پانچویں پارے میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہارے خلاف بھی جا رہا ہو، تمہارے بیوی کے خلاف جا رہا ہے، تمہارے بچوں کے خلاف جا رہی ہے، تمہارے بچوں نے حقیقتاً کوئی ظلم کیا ہے، تمہارے بھائی نے کوئی ظلم کیا ہے اور غلط کام کیا ہے، اور تم کو بطور وٹنس کے بلایا گیا ہے، تو اگر تمہارے بھائی نے ظلم کیا ہے تو اس کو بیان کر دو۔ یہ مت سوچو کہ میرا بھائی ہے، میرا انکل ہے، میرا چاچا ہے، اگر میں سچی گواہی دوں گا تو اس کے اوپر یہ آئے گا۔ فرمایا کہ نہیں، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ رشتہ دار ہو، ہمیشہ سچی بات کہو، جھوٹی گواہی مت دو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کے بہت سارے عہد ہیں۔ ایمان لانے کے بعد انسان کے اوپر 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں، روزے فرض ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ دینا فرض ہوتی ہے، اور شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کے عہود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعہود، لہذا اللہ کے جتنے بھی عہود ہیں، اللہ نے ایمان کی برکت سے تم پر جو ذمہ داریاں لگائی ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کو پوری ادا کرو۔ یہ ہوا 9، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ اللہ پاک تم کو اس کی تاکید حکم کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ یہ 9 احکام ہوئے۔ پھر اس کے بعد 10واں احکام ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یقیناً یہ میرا راستہ ہے۔ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ کے اندر، دین اور شریعت کے اندر جو راستہ بتایا گیا، جو کہ صراط مستقیم کہتے ہیں، وہی بس ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے الگ الگ راستے جو ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، رسم و رواج ہیں، غلط طریقے ہیں، تو فرماتے کہ ان راستوں پر مت چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ تم دوسروں کے راستے کو اختیار کرو گے، دوسرے کے طریقے پر چلو گے، تو دوسروں کے طریقے پر چلنے کے نتیجے میں یہ صراط مستقیم جو ہے، اس پر سے تم نیچے اتر جاؤ گے، یہ صراط مستقیم تم نے مس ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں یہ بیان کیا ہے۔ دیکھو سیدھا راستہ کس کا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء کا راستہ، صدیقین، شہداء کا راستہ جو ہے، صالحین کا جو راستہ ہے، اسی پر چلتے رہنا۔ ان کے طریقے پر تم چلتے رہو گے تو صراط مستقیم پر انشاءاللہ چلتے تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور اگر تم نے اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر لوگوں کے راستے کو اختیار کر لیا، لوگوں کے طور طریقوں کو اختیار کر لیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، روزانہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، مغضوب علیہم اور ضالین کے طریقے پر تم چل پڑے تو سمجھ لو کہ تم راستے سے، اور تم نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، اور پتہ نہیں وہ راستہ تم کو کہاں لے جائے گا۔ انسان جب صحیح راستے پر جا رہا ہو اور اس کا ڈائریکشن اگر مس ہو جائے، جس راستے پر جا رہا ہے، تو چلتا نہیں رہتا ہے، بلکہ فوراً کیا کرتا ہے، ایگزٹ بدلتا ہے، اور بدل کر کسی طریقے سے اپنے صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ خدا نہ خاصہ نفس و شیطان کے نتیجے میں ہم اس صراط مستقیم سے اتر گئے ہیں اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا تو چلتے مت رہو۔ اگر چلتے رہو گے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاؤ گے، لندن جانے کے بجائے اسکاٹ لینڈ پہنچ جاؤ گے، بالکل الٹا راستہ پر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا جو راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ تم کو بتا دیا ہے، دین و شریعت نے جو راستہ دکھا دیا ہے، اسی پر چلو گے تو انشاءاللہ سیدھے جنت میں پہنچو گے۔ یہ 10 احکام ہیں، اور ان 10 احکام کو ہر آیت کے آخر کے اندر
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون سے بیان کیا ہے، تو یہ بہت بڑی زبردست وصیت کے حکم میں ہے، تاکیدی حکم ہے، لہٰذا تاکیدی حکم کے اوپر میں اور آپ عمل کریں گے، امت اگر عمل کرے گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ اس کو یقیناً جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور ان میں سے جو راستے ہم سے الگ ہوں گے اور ان کو چھوڑیں گے ہم تو اس کا خمیازہ، اس کا نقصان ہم ہی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال قرآن کی برکت سے ہم کو ہدایت عطا فرمائے، اور غلط اور ضلالت اور گمراہی کے راستوں سے ہماری اور ہمارے بچوں اور نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آج بہت مبارک رات ہے، جمعہ کی، رمضان کی رات ہے۔ جمعہ کی رات ایسی بھی دعا کی قبولیت کی رات ہوتی ہے، اور رمضان ہے تو نور علی نور ہے۔ ٹائم تو ہو گیا لیکن 2-3 منٹ کے لیے ہم اللہ سے کچھ مانگ لیں، اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے رمضان کی برکت عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب حاضرنا وغائبنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء النار، اللهم اجعلنا من عتقاء النار. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين خاصة في غزة وفلسطين وفي الهند وفي غيرها من الأماكن. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تشفيهم۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے صیام و قیام کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ رمضان کا بہت برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ آپ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے۔ ہم تمام کو، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ کو، حاضرین کو، ان کے گھر والوں کو، پوری امت کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیجئے۔ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کے پانی سے ختم فرما دیجئے، دھو دیجئے۔ ہمارے قلوب کے اندر جتنے گناہوں کے اثرات ہیں اپنی رحمت کے اثرات پانی سے ہمارے دل کو پاک اور صاف فرما دیجئے۔ یا اللہ روزہ جس کا مقصد تقویٰ ہے، ہم سب کو متقی بنا دیجئے، دین کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ 10 احکام جو آپ کے بہت تاکیدی احکام ہیں، جن کو بڑے وہ آپ نے وصیت کے لفظ سے بیان فرمایا ہے، ہم سب کو، پوری امت کو ان احکامات کی طرف عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے قرآن کو ہمارے لیے ہدایت نامہ بنا دیجئے، قرآن سے ہم کو ہدایت نصیب فرما۔ رمضان کی برکت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، قیام الصیام کو قبول فرما، تمام روزے داروں کو آسان فرما۔ اے اللہ پورا عالم کے اندر جو لوگ بھی آپ کے سامنے دعا میں مشغول ہے، یا اللہ آپ کے نیک بندے بندیاں دعائیں کر رہی ہیں حرم پاک کے اندر، حرم شریفین میں، ان تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی دعا میں ہم کو شامل فرما، اور ہماری دعا میں پوری امت کو شامل فرما۔ دین کا کام جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے سب کو قبول فرما۔ یا اللہ حرم شریفین کی تقدس کی، یا اللہ مسجد اقصی مبارک کی حفاظت فرما، دنیا کی تمام مساجد کی، مدارس دینیہ کی، مکاتب قرآنیہ کی، مراکز دینیہ کی، اور امت کے ایک ایک فرد کی، ان کے ایمان کے اعمال کی حفاظت فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نسألك كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولأصاغرنا ولأحبابنا ولمحبنا ولمحسننا ولمن لم يقن علينا ولمن وصانا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ یا اللہ رمضان کی مبارک راتوں میں افطار کے وقت میں آپ ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔
یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، پوری امت کو، ہمارے والدین اساتذہ کو سب کو یا اللہ جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل فرما دیجیے، اپنے فضل سے شامل فرما دیجیے، تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، زندوں کو ہدایت عطا فرما، استقامت عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ اللہم سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا